بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بھائیوں، آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے پردے کے موضوع پر بات کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی وہ عدل و انصاف ہوگا، اور پھر اس طرح دوسرے حلقے جو ہے وہ شیطانی قوتیں کوشش کرتی رہیں گی، وہ ٹوٹتی رہیں گی، حتیٰ کہ آخر میں نماز والا حلقہ جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ پردہ جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ عورتوں کے بارے میں خصوصاً اس کے خاص احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ سارے احکام اور نواہی جو ہیں وہ اتارے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ہر لحاظ سے بھلا اور خیر ہے، اور مرد اور عورت کا کچھ احکام میں فرق بھی رکھا ہے۔ اس فرق پر بھی ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدموں پر چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بلا شبہ وہ شیطان تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پر فضل، احسان اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکیٰ منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی پاک باز نہ رہتا۔ سارے جو ہیں وہ اس شیطانی حملے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے۔ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو اس پر نکیر کرتے رہتے ہیں، بے حیائی اور برائی کے بارے میں وہ خود بھی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا بھی ملاتے ہیں جو ایسی بات کرنے والے ہوتے ہیں۔
اس مضمون کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ کچھ دنوں پہلے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا بیان جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں کچھ آیا، حالانکہ ڈھیلا ڈالا بیان تھا، کوئی اتنا سخت موقف نہیں تھا اس میں۔ صرف میرے سننے میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کا لباس جو ہے وہ بھی فتنے کا سبب بنتا ہے۔ اس پر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہو گئے اور مخالفت برائے مخالفت اور سیاسی بیان بازی جو ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے نا، کہنے والا کوئی بھی ہو، بات کرنے والا کوئی بھی ہو، اس بات کی ہم تائید کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شیطان کا تو کام ہی ہے کہ بے حیائی، بے رحمی کا شکار لوگوں کو کرے۔ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ نور ہے، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح احکام جو ہے بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو، ان کو ارشاد فرما دو، ان کی رہنمائی کر دو، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ بات ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے۔ نظروں کو جھکا کر رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بات ان کے لیے انتہائی زیادہ طہارت اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے کسی کے عمل سے۔ آگے یہی چیز جو ہے مومن عورتوں سے کہی بھی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ حکم دونوں کے لیے ہے، دونوں برابر ہیں۔ مرد بھی نگاہ جھکا کر رکھیں، عورتیں بھی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں تک دونوں برابر ہیں احکام میں، لیکن عورتوں کے لیے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ عورتیں اپنی زیب و زینت نہ ظاہر کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ زیب و زینت کا اظہار جو ہے وہ بھی حرام ہے تمہارے لیے۔ اب زیب و زینت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے، یہ جسم جو ہے یہ بھی زیب و زینت ہے۔ ایک زینت مکتسب ہے جو خود انسان جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لباس اچھا پہننا یہ وہ زیب و زینت ہے، سونا ڈالنا زیب و زینت ہے، کوئی اور جو ہے وہ میک اپ کا سامان کرنا یہ زیب و زینت ہے، یہ خود بنائی ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے نہ ظاہر کرنے سے مراد وہی زینت ہے جو خود بخود جو ہے کوئی انسان عورت جو ہے وہ اپناتی ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے پہنتی ہے اچھے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے پہننا۔ گھر کی چار دیواری کے اندر وہ کپڑوں کا اظہار کریں، آگے وضاحت ہو رہی ہے کن کے سامنے، اور اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے الگ سے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ وہ بہت بڑی چادریں جو ہیں اوپر لے کر وہ زیب و زینت والے کپڑے جو ہیں وہ بھی چھپا کر نکلیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جو ان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ظاہر نہ کریں، یہ زینت سے مراد وہ ہے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہوتا ہے۔ اب خود بخود ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو بڑی چادر عورت پہنتی ہے وہ بھی ایک زینت ہوتی ہے، چاہے سادہ بھی ہو۔ آج کل تو اس کو بھی سمائش جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اس کے اوپر کڑھائی شڑائی کی منع ہے۔ سادہ چادر جو ہے وہ بھی زینت ہے، یہ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ہے۔ گھر کے اندر رہے گی تو چار دیواری اس کے لیے پردہ ہے، باہر نکلے گی
تو وہ چادر لے گی اور گھونگھٹ نکالے گی، لیکن وہ چادر بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی نا، یہ الا ما ظہر منہا ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے وہ بڑی چادر جو ہے کسی جگہ سے، پنڈلی سے، ہاتھ سے ادھر ادھر ہٹ جائے گی تو وہ بھی الا ما ظہر منہا ہوگی، تو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ جان بوجھ کے ظاہر کرنا یہ حرام ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں ظاہر کرنے بھی عورت کے لیے حرام ہے۔ صحابیات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ دستانے پہنا کرتی تھی، حالانکہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دستانے کا اس کو تصور بھی نہ ہو، لیکن ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کر جو ہے وہ باہر نکلا کرتی تھی۔ اس لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سے فرمایا کہ جو عورت حج کے لیے احرام باندھے لا تنتقب المرأۃ، وہ عورت جو ہے نقاب نہ لگائے اور نہ قفازین جو ہیں وہ پہنے، وہ ہوتے ہیں دستانے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے علاوہ دستانے پہنتی تھی، اس کے علاوہ دستانے پہننے چاہیے۔ یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہیں لگائے گی، اس سے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید بے پردہ رہے گی، اور بعض علماء نے فتوے بھی اس کے دے رکھے ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ چہرہ ڈھانپے گی۔ نقاب جو ہے وہ صرف نقب ہے، نقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ڈھاکہ باندھ لینا اور یہاں جگہ جو ہے ننگا رکھنا، یہ نقاب ہے۔ احرام کی حالت میں یہ منع ہے۔ ویسے اور اس طرح اگر نقاب لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی انتہائی زیادہ باریک جگہ ہو جہاں سے آنکھیں جو اس کی کھلی رہ جائیں۔ احرام کی حالت میں یہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، احرام کی حالت میں اوپر سے جو ہے وہ چادر لٹکائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں تھے سفر پہ، تو جب ہمارے سامنے غیر محرم ہوتے تھے تو ہم چہرے پر پردہ لٹکا لیا کرتی تھی، نہیں ہوتی تو ہم اٹھا لیا کرتے۔ اس یہ بات واضح ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، تو الا ما ظهر منها کی تفسیر میں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ چہرہ کھلا رکھ لیں۔ یہ انتہائی زیادہ جسارت ہے، یہ غلط بات ہے۔ چہرہ کھلا رکھنا، اب یہ بتاؤ اگر عورت چہرہ کھلا رکھے گی تو عموماً مرد کا لباس بھی یہی ہوتا ہے، تو پھر کیا فرق ہوگا؟ حجاب جس کو آڑ کہا گیا ہے، جس کو پردہ کہا گیا ہے، وہ چہرے کے لیے تو اثر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے۔ ہاں یہ ہے کہ گھونگھٹ نکال کر صرف ایک آنکھ جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے کھلا ہے۔ صحابی رسول مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے۔ مصری اللہ ما ظہر منہا میں یہ بات نہیں آتی، یہ ظاہری کپڑے وہ جو ہے الا ما ظہر منہا، اوپر والی چادر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے یا اس کے اندر سے کچھ اظہار ہو جاتا ہے تو وہ الا ما ظہر منہا کی تفسیر میں آئے گا۔ اور اس کے بارے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں ذہن میں رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو ہے وہ منع ہے، اس کو نہ لٹکاؤ۔ حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو حکم دیا کہ کپڑا نہ لٹکاؤ، تو عورت کیا کرے؟ فوراً ذہن میں یہ خیال گیا کہ عورت پھر کیا کرے، عورت کے تو پاؤں ننگے ہو جائے۔ فرمایا ایک بالش جو ہے وہ کپڑا زمین پر لٹکا لیا کرے، ایک بالش۔ وہ فرمانے لگی اس وقت تو ہمارے پاؤں ننگے ہو جایا کریں، جب ہم قدم اٹھائیں گی اس وقت ہمارے پاؤں ننگے ہو جایا کریں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے لیے ایک ہاتھ جو ہے وہ لٹکانے کی تھا۔ اللہ یہ حدیث پڑھ کر ہم بھی شدت رہ جاتے ہیں کہ کس قدر وہ عظیم عورتیں تھیں کہ ان کو یہ فکر لائق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس بات پر جو ہے وہ بار بار سوال کر کے پوچھتی ہیں کہ کہیں یہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔
آج ہم دیکھیں تو اور کس قدر کو کپڑا لٹکاتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک ہاتھ تک اس کو اجازت ہے. ہاں میں نے سعودیہ میں حرم میں ایسی عورتیں دیکھی ہیں کہ جو اس قدر واقعتاً جو ہے وہ اپنے برقعے کا کپڑا لٹکا کر چلتی ہیں, کپڑے نیچے سے خراب ہو جاتے ہیں. اور صحابیات نے پوچھا گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کپڑا نیچے گھسے گا تو ہم پلیت جگہ سے بھی گزرتی ہیں. فرمایا اگر پلیت سے گزرتی ہو تو پاک جگہ سے بھی گزرتی ہو تو وہ پاک ہو جاتا ہے, خود بخود پاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہاں فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گرے بانوں پر ڈال کر رکھیں. اب گرے بان پہ چھاتی ہے, سینہ ہے, یہ گرے بان ہے, اس کا ذکر کر دیا. اور بعض اس سے بھی یہ لیتے ہیں کہ دیکھو نہیں یہاں چہرے کا تو ذکر نہیں ہوا. دوسری جگہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھوں گا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یدنین علیہن من جلابیبہن کہہ کر چہرے کا ذکر کر دیا. تو جب یہ گریبان کو ڈھانپنا ضروری اور فرض قرار دے دیا ہے کہ جو چہرہ منبع ہے حسن کا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام نے اس کو ڈھانپنے کا حکم دیا. اب آپ یہ دیکھیں, آپ جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اسلام نے اجازت دی کہ ایک نظر اس کو دیکھ لیں. ایک صحابی مہاجر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے وہ شادی کی غرض سے پیغام بھیجا ہے ایک انصار عورت کے پاس, ہمیں تو نے دیکھا ہے. کہنے لگا نہیں. فرمایا ایک دفعہ دیکھ لو کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. یعنی بعد میں اگر تیرے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار اس کی تو آنکھیں ٹھیک نہیں تو ایک دفعہ ٹھیک دیکھنا جو ہے وہ جواز ہے. اور اب کوئی بندہ کہہ لیجیے وہ چہرے کو نہیں دیکھنا, ہاتھ کو دیکھ لے, اس کے کپڑے دیکھ لے, یہ ہو سکتا ہے. یعنی جب جواز ہے تو چہرے کے دیکھنے کا ہے, اور ڈھانپنا ہے تو پھر بھی چہرے کو بھی ڈھانپنا ہے. اصل منبع یہی ہے. میرے محترم بھائیوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے فتنہ جو بنی اسرائیل میں آیا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنة اشد من النساء. میری امتی, میں نے اپنی امت کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑا ہے وہ عورتیں ہیں. اب فتنے سے مراد صرف یہ نہیں لیا جائے عورت جو ہے جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ فتنہ ہی فتنہ ہے, اس سے مراد آزمائش ہے. یہ ہمارے لیے آزمائش ہے, ہمارے ایمان کے لیے آزمائش ہے, اللہ کے احکام ماننے کے لیے آزمائش ہے. اس لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ان کے بارے میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی عورتوں کو باحیا پاک دامن رکھنے کے لیے پردہ جو ہے وہ لازمی طور پہ, کیونکہ مرد جو ہے رجال قوامون علی النساء فرمایا عورتوں کے مرد نگران ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فرمایا وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی اللہ نے ان کو فضیلت دے رکھی. ایک گناہ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی اور نگران اس لیے بنایا. لیکن آگے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں اگر آپ نے دیکھ رہی ہیں نا, فالصالحات تو نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات جو فرما برداری کرنے والی ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والی ہیں, جو اپنے خاوند کی فرما برداری کرنے والی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اس طرح وہ خاوند کی پیٹھ پیچھے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کی حفاظت کی. یہ پردہ ان کی عزت کی حفاظت کا ضامن اللہ نے بنایا ہے. اللہ اکبر. اس لیے حافظات للغیب فرمایا تو یہاں بھی یہ فرمایا یحفظوا فروجہم, یحفظن فروجہن, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, اپنی پاک دامنی اپنی عفت کی حفاظت کرنا, یہی اصل چیز ہے, یہی اس کا دور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے عورت کو عزت سے نوازا ہے. جو پردہ دار عورت ہوگی
اس کی عزت ہوگی، اللہ نے ضمانت دی۔ اور بلکہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں اگر کوئی بے پردہ عورت کی بھی اس معاشرے میں کچھ عزت ہے تو وہ بھی پردہ دار عورتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کو بھی عورت کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری بہنوں کو عزت سے رکھے اور ان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، دوبارہ پھر یہ لفظ آیا۔ پہلے یہ آیا تھا کہ جو خود ظاہر ہو جائے وہ جائز ہے، یہاں یہ فرمایا کہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں کے لیے ظاہر کریں، اپنے خامدوں کے لیے وہ زیب و زینت کا اظہار کریں، ظاہری بناؤ سنگھار بھی کریں، کپڑے بھی اچھے پہنے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے بعولتہن یہ ذکر کیا ہے خامد کا، اور سب سے زیادہ حق جو ہے اس کا خامد ہی رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے باپ اور بھائیوں سے بھی زیادہ حق ہے وہ خامد کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر عورت جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی نہیں جا سکتی، کہ اسلام نے اس کے لیے قدغن لگائی ہے، پہلا لگایا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ بعولتہن، اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت کا اظہار کرے، او آبائہن، یا اپنے باپ دادوں کے لیے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر جو ہے ان کے لیے، سسر کے سامنے بھی وہ اگر پردہ نہیں کرے گی تو بالکل کوئی حرج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی اس کو۔ او ابنائہن، یہ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے بیٹے جو اس کے حقیقی بیٹے ہیں اور ان کے خامدوں کے بیٹے جو کسی اور بیوی سے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے بھی پردہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی۔ او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے وہ اپنے زینت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، یہ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوا دیے جن سے پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن، یا اپنی جیسی عورتوں سے، یہاں نسائہن یہ بھی اضافت کے ساتھ آیا ہے۔ اضافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ، عام عورتوں سے نہیں کہا، یہ کہا ہے اپنی جیسی عورتوں سے۔ اپنی جیسی عورتوں سے مراد محدثین نے لیا ہے کہ مسلمان عورتیں، مسلمان عورتوں کے سامنے کوئی مسلم عورت زیب و زینت کا اظہار کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ کافر عورت کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کافر عورت ہے اس کے سامنے بھی مسلم عورت اپنی زیب و زینت کا اظہار کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ اس کی عزت کی حفاظت کی ضمانت دی ہے کہ وہ کافر اپنے مردوں کے سامنے اس کے خد و خال نہ بیان کر سکے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا تم ان کے غلام ہیں ان سے بھی وہ پردہ نہ کریں تو کوئی ہے۔ غلام نوکر کو نہیں کہتے، آج کے دور میں عمومی طور پہ غلام سمجھا جاتا ہے نوکر کو۔ نوکر غلام نہیں ہوتا، غلام ہوتا ہے جو زر خرید اور اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ یہ پہلے ہوتا تھا، اب عمومی طور پہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر بھی غلامی کا دور آنا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، تو جو اس کا زر خرید غلام ہوگا اس سے پردہ وہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کو مکاتب کہتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو آزاد ہے، اس کے پاس اگر اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ وہ پیسے دے کر بھی آزادی حاصل کر سکتا ہے تو پھر بھی اس سے پردہ لازم آ جائے گا۔ یعنی صرف خالص اس کی ملکیت میں ہے، اس عورت کی ملکیت میں۔ خاوند کا غلام ہوگا تو اس سے بھی پردہ کرے گی، بھائی کا غلام ہوگا تو اس سے بھی پردہ کرے گی، بیٹے کا غلام ہوگا تو اس سے بھی پردہ کرے گی۔ صرف اس کا اپنا ذاتی جو غلام ہوگا، سر خرید ہوگا، جو اس کی ملکیت ہوگی، اس کا اللہ نے ذکر کیا او ما ملکت ایمانہن،
اب التابعین غیر العبرۃ بالرجال، فرمایا یا وہ مرد جو بالکل نہ ہنجار قسم کے ہیں اور ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے عورتوں کے معاملات کا. بعض علماء نے اس کا معنی احمق بیان کیا ہے، کم عقل بیوقوف قسم کے. صرف ان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے گھر سے کھانے کی چیز مل جائے گی تو ایسے سے بھی اگر پتہ نہیں کرے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی تک نابالغ ہیں اور صرف یہاں نابالغ نہیں کہا بلکہ جن کو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا علم نہیں ہے تو ان سے بھی عورتیں پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ان کو بھی بالغ نہیں ہوئے لیکن عورتوں کے بارے میں ان کے معاملات کے بارے میں اگر ان کو تمیز آ گئی ہے تو پھر اس سے بھی پردہ کریں. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ایک اور بات، اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا عورت پر، یہ سختی نہیں کی. اللہ نے بازار حسن سے بچایا ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منڈی کا مال بننے سے بچایا ہے، اس لیے اس پر یہ پابندیاں عائد کی ہیں. اور یہ پابندی جو ہے آپ دیکھیں گے فلا یضربن بأرجلهن، اپنے پاؤں کو مار مار کر نہ چلے. لیعلم ما یخفین من زینتهن، کہ کہیں ان کی پوشیدہ زینت جو ہے وہ بھی ظاہر نہ ہو جائے. عورت نے پاتھے پہنی ہوئی ہے، عورت نے زیور پہنا ہوا ہے تو دھیمی چال کے ساتھ چلے گی. اگر وہ پاؤں کو ذرا دبا کر مار کر چلے گی تو اس کی جو ہے جھنکار جو آئے گی اس سے بھی منع کر دیا. اب ہمارا یہ نظریہ کہ لو جی اس طرح کیا ہوتا ہے جی، اگر عورت کا چہرہ بھی ننگا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر مردوں کی نظر بھی پڑ جائے گی تو کیا ہوگا. اللہ اکبر، یہ شیطانی پھندا اور چکما ہے، یہ فتنہ ہے بہت بڑا. اللہ فرماتے ہیں کہ چادر لی ہوئی ہے، گھونگھٹ نکالا ہوا ہے، پاؤں ننگے نہیں ہیں، پاؤں نظر نہیں آ رہے، کوئی زیب و زینت کا کوئی بھی اس کا زیور نظر نہیں آ رہا. روکا گیا ہے کہ جو پہنا ہوا زیور ہے اس کی چمکار جو ہے وہ بھی نہ آئے. اب کہنے والا تو کہہ سکتا ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اگر تو سنتا ہے تو سنتا ہے. لیکن بات یہ ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ، کوئی اختیار نہیں ہے کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے. جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہتا ہی نہیں. اس میں پھر یہ گنجائش نہیں ہے اس سے کیا حرج ہے. اگر اس پر ہی چلتے رہے کہ اس سے کیا حرج ہے تو میرے محترم بھائیوں کے دین جو ہے وہ دیکھتے رہے گا. ہر بندہ اپنی مرضی سے کہے گا اس سے کیا حرج ہے. اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو مانا نہیں جا رہا، اور یہ کسی مومن مرد کی اور مومن عورت کی شان نہیں. آمنا وصدقنا. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جب آیت حجاب کی نازل ہوئی نا، فرمایا عورتیں انصار کی اس قدر اچھی مجھے محسوس ہوئی کہ ایک رات نہیں گزری انہوں نے اپنے پردے جو ہے پھاڑ پھاڑ کر بڑی چادریں جو ہے وہ لے لی. اور جب وہ مسجد میں نماز کے لیے آئی تو ایسے تھا جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے. یعنی ایک ہی دفعہ حکم پہلے حاضر جب ہوا ہے تو ایک رات نہیں گزری صبح کی نماز میں جب حاضر ہوئی تو اس حالت میں ہوتی. ہمارے بہت اچھی عورتیں ہیں جنہوں نے اس قدر جو ہے وہ عمل کیا. اور دیکھو مساجد میں اسلام نے اجازت دی ہے عورتیں مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتی ہیں. لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اور میں اللہ کی لونڈیوں کو مسجدوں آنے سے نہ روکوں. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا وبیوتہن خیر لہن، اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. اجازت دی ہے روکو نہ. اگر کوئی عورت یہ شوق رکھتی ہے کہ میں امام کے پیچھے جا کر نماز ادا کروں اس کا غلامی سنوں، اجازت ہے اس کو. اور مساجد میں ایسا انتظام ہونا چاہیے. اللہ لیکن ان کے لیے بھی کیا فرمایا
سادگی کے ساتھ اپنائیں، سادگی کو اپنائیں، سادگی کے ساتھ آئیں، پردہ کر کے آئیں۔ اور فرمایا کہ عورت نماز کے لیے بھی نکلتی ہے، اگر وہ خوشبو لگا کر آتی ہے، فرمایا وہ اس وقت تک جب تک کہ ایسے غسل نہیں کر لیتی جیسے جماعت کی وجہ سے غسل کیا جاتا، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوتی۔ اب یہ اندازہ لگانے کے نماز کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس وقت بھی فرمایا کہ خوشبو لگا کر نہیں آئے گی، سادہ کپڑا پہنا ہوگا، باپردہ آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح برس اندھیرے میں جو ہے وہ نماز باجماعت قرار کرتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 آیات تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب عورتیں جاتی تھی تو پہچانی نہیں جاتی تھی کہ عورتیں جا رہی۔ اس قدر پردے کا دھیان اور لحاظ ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے احکام یہی ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس میں کمی کوتاہی کا علاج یہ بتایا، او مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ایک جسارت کرنا اس کا کیا حرج ہے؟ یہ کس لیے ہے جی؟ یہ تو عورت کو قید کر دیا گیا ہے۔ عورت اس وقت قید کی جب عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ عورت جو ہے، آپ پچھلی صدی تک آپ دیکھیں انتہائی زیادہ ذلت امیز سلوک جو ہے وہ رکھا جاتا تھا عورت کے ساتھ۔ اور جاہلیت کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو آزادی دی ہے، لیکن ایک حد تک آزادی دی۔ عورت کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے وراثت میں حصہ جو مقرر کیا۔ اسلام نے اس کی گواہی تسلیم کی۔ اسلام نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہہ کر یہ کہا کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي کے لفظ بولے کہ بالکل اسی طرح حقوق جیسے مردوں کے ایسے عورتوں کے بھی ہیں۔ کیا تھا؟ زندہ کر غور کر دیا جاتا تھا، جیتی جاگتی بچی جو ہے وہ پھینک کر گڑے میں اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسلام نے ضمانت دی ہے کہ جو بندہ 2 بچیاں جس کو اللہ نے دی ہیں وہ اس کو پالتا پوستا ہے، تعلیم دیتا ہے، اس کی شادی کر دیتا ہے ان کی، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ اسلام نے جو ہے ان کو مقام دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو ایک بات تھی۔ اور دوسری بات کہ بعض ہمارے کچھ جو دینی علوم سے لاواقف ہیں، دنیاوی علم جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ اتنی بڑی برقعے اور چادر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور پہ جو لباس ہے وہ بھی پڑتا ہی ہے۔ قرآن مجید میں اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وہ عورتیں جو بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان کو نکاح کی امید نہیں رہ جاتی، لا يَرْجُونَ نِكَاحًا، آپ وہ بیٹھی ہیں گھروں میں، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ اگر پہلے نوجوان بچیوں کو وہ اتنا ہی لباس پہناوا ہوا جو عام طور پہ پہنا جاتا ہے، تو اب یہ بوڑھی عورتیں کون سا لباس اتاریں گی؟ ان کے لیے جو برقعے جو بڑی چادریں استعمال ہوتی تھی، اب ان بوڑھی عورتوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی بڑی چادریں جو ہے اپنے برقعے اتار دیں تو کوئی حرج نہیں۔ بَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، کوئی گناہ نہیں أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، لیکن ان کے لیے بھی شرط رکھی ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کے لیے برج نہ بنیں، اظہار نہ کریں۔ برج اظہار کرنا ہوتا ہے، اس پر بھی میں آپ کو بات واضح کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے لفظ برج استعمال کیا ہے۔ تبارک اللہ جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے۔ آسمان ستاروں کی وجہ سے مزین ہے، خوبصورت ہے، اس کو برج کہا گیا ہے۔
بہت بڑی بلڈنگ کو برج کہا جاتا ہے، برج خلیفہ آپ جانتے ہیں، دور سے نظر آنے والی چیز، توجہ کا مرکز بننے والی چیز وہ برج ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تو جاہلیت والا برج بننا چھوڑ دو، جاہلیت والا زیب و زینت اختیار کرنا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے یہاں بھی یہی فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں بھی برج نہ بنے، اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، سادگی کے ساتھ گھر میں ٹکی رہیں، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ بڑے کپڑے اتار دیں، وہ کپڑے زائد ہیں، وہ لباس ساتر لباس ہے وہ تو پہنے۔ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے، انسان کا گھٹنا جو ہے وہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، ناف اس کی ننگی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی کام کاج کی غرض سے کپڑے اتار کر کام بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عورت المرأۃ کلھا عورۃ، عورت جو ہے وہ ساری کی ساری قابل ستر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ساری کی ساری عورت ہے۔ عورت کا معنی ہی ننگا ہونا ہے، عورت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ننگ۔ عورت ساری کی ساری جو ہے وہ ننگ ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈھانپنے کو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، تمام مومن عورتوں سے کہہ دو۔ آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے پڑھتا تھا، بات کہتے تھے کہ جو سیدات ہیں ان کے لیے پڑھتا ہے، سیدوں کے علاوہ پڑھتا نہیں۔ اللہ نے بالکل واضح بات کر دی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو پردہ کریں، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی بڑی جو چادریں ہیں ان میں سے اپنے چہرے پر بھی گھونگھٹ لٹکا لیا۔ جلابیب جلباب اس کا واحد ہے، جلباب ایسی بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک جسم کو ڈھانپ دے۔ اور یدنین علیہن من جلابیبہن، من تبعیض ہے اس کو کہتے ہیں، اس کا بعض حصہ جو ہے وہ اپنے چہرے پر بھی ڈالے، یعنی اس نے بالکل یہ واضح بات کرتی ہے کہ چہرے کے اوپر جو ادنا یدنی ادنا کا ہوتا ہے لٹکانا، جیسے یہ پردہ ہم لٹکاتے ہیں دروازوں پر تو یہ دروازے کو ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے جو ہے جلباب اس سے چہرے جو ہے وہ بھی ڈھانپ لے، اور تمام مومن عورتوں کے لیے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا اس سے پتہ چلے گا کہ یہ شریف ذات ہیں، یہ مسلم عورتیں ہیں۔ فلا یؤذین، منافق قسم کے لوگ اس وقت بھی ہوتے تھے جو عورتوں کو ستاتے تھے، فرمایا فلا یؤذین، پھر ان کو ستایا نہیں جائے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان۔ پہلے جاہلیت میں پردہ نہیں تھا، ابتدائی اسلام میں بھی پردہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد مسائل ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند آئے تو اللہ نے وہی حکم بنا دیا۔ حضرت عمر رضی فرماتے ہیں وافقت ربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 کاموں میں اپنے رب کی موافقت کی، یہ نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت کی، یہ بھی کثرت نصیب ہے، میں نے موافقت کی، اپنے رب کے احکام کیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم یہ مقام ابراہیم ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، آج تک اور قیامت تک وہ جائے نماز ہے، جو بھی دعا کرے گا مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑے گا۔ دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، ان کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، بڑے لوگ بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کروائیں گا بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ازواج النبی نہیں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی
اس بات کی تائید کرنی کہ پردہ کرواؤ۔ اللہ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو پردہ نہیں تھا بعد میں اس کو نازل کر کے فرض قرار دے دیا، تو اب بھی اگر ہم کا پردہ نہیں ہے تو پھر پہلے جاہلیت اور اب کا کیا فرق ہے جائے گا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بہت ساری آیات قرآن کی کے اندر ہے، حدیث کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے، لیکن چونکہ میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ 20 منٹ تک خطبہ جاری رکھیں گے، وقت ہو گیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عورت کا جو رکھا ہے وہ گھر کی چار دیواری رکھی ہے۔ ضرورت کے تحت جو ہے وہ نکلے تو حدود و قیود کا پابند بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح معلوم قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔